بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام: فقد برز إليهم أشبه برسول الله خلقا وخلقا. تمام مومن کی بارگاہ میں شعبان معظم کی جتنی بھی خوشیاں ہیں ان کی آپ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان خوشیوں کا مہینہ ہے اور اس میں اہل بیت کے گھر میں بہت ساری خوشیاں آئی ہیں. تو آج جس شخصیت کا عنوان ہمیں دیا گیا ہے ان کا نام حضرت علی اکبر ہے. امام حسین علیہ السلام کے سب سے خوبصورت اور سب سے پیارے بیٹے کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خود یہ جملے کہے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ جو ابھی بچہ جا رہا ہے، یہ جو جوان میں بھیج رہا ہوں ان کی طرف، دشمن و اعداء کی طرف، یہ اشبہ خلقا و خلقا برسول اللہ، کہ اے میرے خدا یہ جو نوجوان ابھی بھیج رہا ہوں یہ تیرے رسول کی شبیہ ہے، جسے ہم شبیہ پیغمبر بھی کہتے ہیں. یعنی آج اس شخصیت کی ولادت ہے کہ جو شبیہ پیغمبر ہیں، خلقا و خلقا، یعنی خلقت کے اعتبار سے بھی، رنگ و ڈھنگ کے اعتبار سے بھی، چلنے اور دیکھنے اور گفتگو، ہر لحاظ سے امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ جو جوان ہے یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے. اگر آپ کو رسول اللہ کی زیارت کرنی ہو تو جناب حضرت علی اکبر کو دیکھیں. اگر آپ کو رسول اللہ کی گفتگو سننی ہو تو حضرت علی اکبر کو دیکھیں. اور بہت ساری تاریخ کی کتب میں یہ جملے آئے ہیں کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد میں امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر جوک در جوک لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ابن رسول اللہ، ہمیں شبیہ پیغمبر کی زیارت کرنی ہے. جن کو رسول اللہ کی یاد آتی تھی، جن کو رسول اللہ کے چہرے کی یاد آتی تھی، ان کی گفتگو کی یاد آتی تھی، وہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے کا آ کے کنڈا کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اپنے بیٹے کی زیارت کروائیے. اور کتابوں کے یہ جملے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام رات کے ٹائم بھی اٹھ کر جناب حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے تھے اور کافی دیر تک رک کر ان کے سامنے، کہ جب حضرت علی اکبر سو رہے ہوتے تھے اس وقت بھی حضرت امام حسین ان کے چہرے کی زیارت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے. وقت کا امام حسین اس سے بالا تر کہ وہ والد ہیں، باپ ہیں، لیکن وقت کے امام بھی ہیں. وقت کے امام اگر کسی کی تعریف کریں اور کسی کا کھڑے ہو کر کافی دیر تک چہرہ دیکھیں اور یہ جملے کہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ جو ولد ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ آپ کے رسول کے شبیہ ہے، گفتگو میں بھی، گفتار میں بھی اور دیکھنے بھی، شکل اور صورت میں بھی. تو شبیہ پیغمبر کی ولادت ہے 11 شعبان کو سن 33 ہجری کو حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں، امام حسین علیہ السلام کے گھر میں. امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان کی والدہ کا نام جناب ام لیلہ ہے، یا بعض نے لکھا کہ فقط لیلہ، یعنی حضرت لیلہ ان کی والدہ کا نام ہے.
اور انتہائی خوبصورت اور بہادر، اور جب سواری پہ سوار ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ رسول اللہ سوار ہوئے ہیں، جب گفتگو کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی شجاعت اور سخاوت اتنی مشہور ہے کہ جتنی بھی کتب لکھی گئی تواریخ پہ، خصوصاً مقتل کی کتابوں میں جو جملے ملتے ہیں کہ امام حسین کے یہ فرزند کا شیوا رہا کہ اپنے گھر کے اوپر یہ آگ جلا کے رکھتے تھے کہ اگر کوئی مسافر آیا ہے کہ جو ہمیں نہیں جانتا تو وہ اس آگ کو، اس دھوئیں کو دیکھ کر ہماری دہلیز پہ آ جائے، ہمارے گھر پہ آ جائے، ہمارے مہمان خانے پہ آ جائے تو ہم اس کا استقبال کریں، اس کی دعوت کریں اور اس کو اہل بیت کے در کا کھانا کھلائیں۔ تو یہ ان کا شیوا تھا، بہادری، حسن، سخاوت، یہ تین ایسی صفتیں ہیں حضرت علی اکبر میں کہ جن کی تعریف امام حسین علیہ السلام نے بھی کی ہے، امام سجاد علیہ السلام نے بھی کی ہے، اور بعض زیارات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کی ہے کہ یہ وہ فرزند ہے، یہ وہ جوان ہے کہ جو رسول اللہ کے شبیہ ہیں۔ آپ کی ولادت 11 شعبان 33 ہجری کو ہے، اور آپ کی شہادت سن 61 ہجری کربلا مقدسہ، اور آپ کا مرقد امام حسین علیہ السلام کی زریح کے اندر، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی اکبر کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ شہادت کے بعد بھی امام حسین نے حضرت علی اکبر کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو آپ سب کی بارگاہ میں شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔